میں ادباً حضرت عارف باللہ دامت برکاتہم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیب رب العالمین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ معزز حاضرین، چند منٹ آپ حضرات کے سامنے جمعیت العلماء کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کی ستائش اور اس میں حصہ لینے والے طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے نہایت مختصر سی کچھ گزارش آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت میں پوری عالم انسانیت اگر کسی چیز کی ضرورت مند ہے تو وہ رحمت للعالمین خاتم النبیین اولین و آخرین کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اسوہ حسنہ، حیات مبارکہ اور آپ علیہ السلام کی پوری عالم انسانیت کے لیے نجات، فلاح اور کامیابی، سرخروئی اور سربلندی پر مشتمل عظیم الشان تعلیمات سے واقفیت کی سب سے زیادہ اس وقت میں عالم انسانی ضرورت مند ہے۔ انسانوں کی نجات اسی مبارک ترین تعلیمات میں ہے اور انسانوں کے لیے بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پوری تاریخ انسانی میں دنیا میں سب سے بہترین تبدیلی اگر کسی ذات بابرکات کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے اور ایک صالح انقلاب جس ذات گرامی کے ذریعے سے دنیا میں آیا، پوری تاریخ انسانی میں وہ سب سے عظیم الشان انقلاب میرے اور آپ کے آقا اولین و آخرین کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کی گواہی ان کو ماننے والوں نے تو دی ہی، نہیں ماننے والے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی پیارے نبی علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے آج اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، پورے عالم انسانی کو، صرف ہندوستانیوں کو نہیں، پوری دنیا بھر کے لوگوں، صرف ایسے ملکوں کو نہیں جن پر حکمران مسلمان ہیں، بلکہ ان تمام ممالک کو جس میں کوئی بھی حکمران ہو، پوری عالم انسانی کو
ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مبارک ذات گرامی کی حیات طیبہ کے بارے میں، آپ کے کارناموں کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں جانیں، سمجھیں، سیکھیں، معلومات حاصل کریں۔ اس کی ضرورت ہے سب کو۔ اس لیے یہ ایک نہایت ہی مستحسن اقدام ہے کہ ہمارے علماء کرام اور ہماری متعدد تنظیمیں اور خصوصیت سے جمعیت العلماء اس کاوش میں، اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیرت محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ لوگوں سے کرایا جائے، طلبہ طالبات سے کرایا جائے، مرد و خواتین کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے لیے یہ سیرت کوئز منعقد کیا کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کوششوں کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں طلبہ اور طالبات نے اس سلسلے میں حصہ بھی لیا ہے، خواہ وہ اسکول کے طلبہ ہوں، ہائی اسکول کے ہوں، اس سے زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہوں، بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ برادران وطن میں بھی اس سے آگاہی کے سلسلے میں بڑی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت خوش آئند علامت ہے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے میں اور بے علمی والی زندگی میں پائی جانے والی خرابیوں کو درست کرنے میں یہ پاکیزہ تعلیم، یہ پاکیزہ سیرت، یہ پاکیزہ اسوہ سب میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ طلبہ کی طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے اس قسم کی تنظیمیں ماشاءاللہ انعامات بھی منعقد کیا کرتے ہیں۔ آج کے اس انعامی جلسے میں جو سیرت محسن انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، حاضر ہو کر اور یہاں کی آپ حضرات کی تعداد کو دیکھ کر بے حد خوشی اور مسرت ہوئی۔ آپ کی یہ دلچسپیاں، آپ کا یہ تعلق اور آپ کی یہ وابستگی انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ماحول میں، معاشرے میں ایک صالح انقلاب کا سبب و ذریعہ بنے گی۔ اس لیے تمام حصہ لینے والے طلبہ اور طالبات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس جلسے کے منعقد کرنے والے اور اس کوئز سے متعلق جد و جہد کرنے والے اور طلبہ میں مسابقہ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سب کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کی ان کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے اور اس کے بہترین اثرات اور بہترین ثمرات ماحول میں مرتب فرمائے۔ چونکہ میرے پاس ابھی اسی وقت مجلس کا وقت بھی ہے جو ہر ہفتہ منعقد ہوا کرتی ہے، اس لیے اس میں شرکت کے لیے مجھے جانا ہے۔ اس لیے انہی چند گزارشات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے حاضرین ہیں وہ یاد رکھیں کہ سال تمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات حاصل کریں اور آپ کے اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں کہ اس سے بڑی زینت دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے بھائیوں سے، بہنوں سے، مردوں سے، خواتین سے، طلبہ سے، طالبات سے کہ صرف سال میں ایک آدھ مرتبہ نہیں بلکہ سال تمام پورے سال کے 12 مہینے آپ اس عظیم الشان ذات گرامی کی حیات طیبہ کا مطالعہ
اور جاننے اور سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ حق تعالی ہم سب کو صحیح علم، صحیح عمل اور نیتوں کی پاکیزگی کے ساتھ کسی بھی کام کو انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ حضرت کے ہاتھوں جونیئر گروپ میں جو اول دوم سوم پوزیشن لائے ہیں، جونیئر گروپ کا مطلب ہے سیکنڈ کلاس سے لے کر ففتھ کلاس تک جن بچوں اور بچیوں میں اول دوم سوم کا اعلان کیا گیا تھا، اول کا انعام 10,000، دوم کا انعام 7,000، سوم کا انعام 5,000، اور یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ 5 ترغیبی انعام دیے جائیں گے 500 کے۔ لیکن جب بچے اور بچیوں نے اس عمر میں بہت اچھا لکھا تو ہماری جمعیت علماء کی ٹیم نے اور ذمہ داروں نے سوچا کہ بچوں کو انعام بڑھا دیا جائے، تو ترغیبی انعام بھی 1,000 روپے کر دیے گئے، اور 5 کے بجائے 7 بچوں کو اور بچیوں کو دے رہے انشاءاللہ۔ تو جس کا بھی نام آئے گا، جو فون کیا گیا تھا، وہ اب ذرا تیار ہو کر بیٹھے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ آ کر چونکہ حضرت کو جانا ہے، میں سب سے پہلے تھرڈ پوزیشن پر آنے والے جونیئر گروپ تقریباً 750 اس میں حصہ لیے ہیں، تو تیسرا گروپ میں 5,000 کا انعام لے رہے ہیں جکران احمد ابن خورشید احمد صاحب۔ جکران احمد بن خورشید احمد صاحب سامنے آ جائیں جلدی سے۔ کون ہے ان کے اپنے سرپرست کے ساتھ آئیں، سرپرست آپ کے آپ ہیں۔ ڈالو نا خارج صاحب، ادھر سامنے دیکھو، سامنے دیکھو۔ اے بچے یہ بھی دے دیجیے، یہ بھی لے لو۔ ہاں دیکھ، دوسرا انعام سیکنڈ پوزیشن آنے والے مسفرہ فاطمہ انعام دوم جونیئر گروپ 7,000 کا، سرپرست کے ساتھ آئیں۔ یہ مولانا عبدالقوی عمر صاحب کی بیٹی ہیں، یہ اسکول گرین ویل ہائی اسکول کی طالبہ ہے یہ جو گرین وائی اسکول کے اور دوسرے اسکولوں کے ذمہ داروں کو ہم نے دعوت دی تھی، اگر وہ مجمع میں ہے تو ادھر اسٹیج پر تشریف لا لیں۔ جو حضرات ہم نے باقاعدہ اسکول کے ذمہ دار حضرات کو دعوت دی تھی، ان سے گزارش ہے آگے اسٹیج پر کرسیوں پر آ کر بیٹھیں۔ پہلا انعام مروہ فاطمہ اسکول ہے الائنس انٹرنیشنل اسکول، بنت محمد عظیم اکرم، مروہ فاطمہ بنت محمد عظیم اکرم، الائنس انٹرنیشنل اسکول۔ اگر ان کے اسکول کے ذمہ دار سر ہیں یا ان کے سرپرست ہیں وہ بھی آئیں۔ مروہ فاطمہ
آئیے آئیے، بچی کو بلائیے، ذرا راستہ دیجیے آنے کے لیے بچی کو۔ مروہ فاطمہ آگے، فورتھ کلاس کی ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، 4تھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔